اس بستی میں ایک ایسا متقی تیرا پیارا محبت کرنے والا بندہ تھا ہے جس نے پلک جھپکنے کے مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ جل شانہ عز و جل کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت سب پر بستی کو الٹ دو، فإنہ لم یتمعر فی قط، وہ نمازیں تو پڑھتا رہا، وہ عبادات تو کرتا رہا، لیکن اس کے سامنے جب میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو کبھی اس کی جبین پر شکن نہ آئی اور کبھی اس کا درد اس کو محسوس نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتوں اور ملتوں کی بقا کے لیے، نہضت و نشأت کے لیے صرف ایک فرد کو اپنی فکر کرنا کافی نہیں ہے، پوری امت، ملت اور قوم کی فکر میں ڈوبا رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے جو کوتاہیاں اجتماعی طور پر ہو رہی ہیں ان کے مداوع کی تدابیر سوچنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بندہ نیک، اس نے کیا جرم کیا تھا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا اٹھ جانا اور اٹھا دیا جانا یہ پیچھے والوں کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ تو حکمتیں ذو جہات ہوتی ہیں، ملٹی ڈائمنشن ہوتی ہیں، تو ایک تو بلا شبہ ظاہری اسباب کو تلاش کیا جائے، ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پے در پے ہمارے ملک پر جو گزشتہ ایک عشرے سے آفتیں آ رہی ہیں اور کچھ وہ تباہیاں ہیں جو بندوں پر مسلط مفتی صاحب یہ بتائیے نا، یہ بتائیے جب آپ بات کر ہی رہے ہیں تو یہ بتائیے جو ایک عشرے سے یہ تباہیاں آ رہی ہیں، آپ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور کئی معاملات میں آپ شریک رہے ہیں، آپ نے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، جو اسلام کے خلاف بھی بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، شریعت کے خلاف بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، تو ایک عشرے سے یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا کہ کیا کیا ایسا ہوا ہے؟ اور اب تو ایسا بھی ہو گیا ہے مفتی صاحب کہ حرام کھا کر اکڑنے والے اب ہم پر حکومت بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سی جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں وہ ہمارے سابق حکمران جو آمر مطلق تھے، جنرل پرویز مشرف صاحب کے وہ فیصلے تھے جن کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور نہ جانے کب تک بھگتتے رہیں گے۔ لیکن ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ جب جمہوری اور منتخب حکومت آ گئی تو اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، حق نیابت ہے، وہ عوام کے نمائندے ہیں، تو پھر عوام کے جذبات و احساسات کا پاس کر کے ان پالیسیوں کو بدلنا چاہیے تھا۔ اس تباہی کے راستے پر جو سفر جاری ہے اسے روک کے دوبارہ صحیح جہت پہ لانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو گلے لگا لیا، ان پالیسیوں کو آگے بڑھایا، اس کے نتیجے میں یہ قتل و غارت، یہ فساد، یہ خودکش حملے، یہ تباہیاں کچھ تو انسانوں کی پیدا کردہ اور کچھ قدرتی اسباب کے نتیجے میں پاکستان پر آ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی منیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب واقعی اس لمحے ہمیں اسی قسم کی تسلی اور انہی تمام دلاسوں کی ضرورت ہے پوری قوم کو، جو کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مرہم اب جو ہے لفظ ہیں صرف ہمارے پاس، اور چند آنسو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے بھی گفتگو کی تھی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ ویجولز ہمارے پاس چل رہے تھے جس میں کچھ کنگن، کچھ سرخ لباس، بڑی خواہشات، بڑی آرزویں مجھے ان لباس میں اور اس کنگن میں نظر آئی۔ کون ہے ذمہ دار اتنے قتل عام کا، ان تمام خواہشات کے، ان تمام جو آرزویں ہیں ان کا؟ یہ کنگن والے سوال کریں گے۔ یاد رکھیے حقوق العباد کو معاف کرنے کا ذمہ دار وہی ہے جس کے ساتھ ستم ہوا ہے، جن کے کنگن بکھرے ہوئے نا، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
جن کے سوٹ کیس میں سے کچھ سامان گر گیا ہے، کچھ سامان پڑا ہوا ہے، جو بڑی امیدوں کے ساتھ لے کر کہیں جا رہے تھے، کوئی اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا تھا، کوئی تفریح کے لیے جا رہا تھا، یہ سب سوال روز حشر یہی حقوق العباد جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے حاکموں سے سوال کریں گے۔ عبد الرحمن ملک صاحب کا تو ریکارڈڈ ہے، کاش کہ لائیو ہوتے تو میں ان سے پوچھتا، پوری قوم کی طرف سے میں ان سے پوچھتا کہ آپ سے بھی بڑا سوال کیا جائے گا۔ سنوا دیں کہ کیا کہا وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے، اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی تھی۔ دیکھیں، میں ابھی جائے وقوع سے آ رہا ہوں، جو آپریشن تھی میں دیکھ رہا تھا خود، مجھے افسوس ہوا کچھ میڈیا چینلز یہ پروپیگنڈا کر رہی تھی، وہ نہیں تھی، میرا انہوں نے جو لائیو فوٹیج دیکھ لی اس کو تسلی ہوگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم رسپانسبل ہیں، یہ ہمارا فرض ہے حکومت کہ یہاں پہ پوری کی پوری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ 120 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ریکور ہو چکی ہیں، اور ابھی یہاں پہ جو ٹیمیں کام کر رہی نادرا کی وہ کم ہیں، ابھی میں نے 10 بندے اور لے کے آیا ہوں، اور میں نے کہا مجھے صبح تک سب کی ریکوگنیشن چاہیے، اور وہ ہم فنگر پرنٹ سے بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ڈی این اے سے بھی کریں گے، اور ظاہر ایک ایسا سانحہ ہے جس سانحے کو ہم نہیں بھول سکتے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز آرڈرڈ می ٹو آرڈر ان ہائی پاورڈ انویسٹیگیشنز، اور پرائم منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے ڈیفنس سیکرٹری کو، آج ہی ہم رات کو ٹیم تشکیل کریں گے، اور کل جو جائے وقوع پہ جا کے خود وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں کسی فارن ایکسپرٹ کی ضرورت پڑی وہ بھی دیکھیں گے۔ مجھے بہت سے یہاں بہن بھائی ملے جنہوں نے کہا کہ جو 25 سالہ پلین تھا اور یہ بوجھا ایئر لائن پہلے بند کر دی گئی تھی، جو فاروق بوجھا اس کو میں نے ECL پہ ڈال دیا ہے، FIR میں نے IG کو انسٹرکشن دے دی ہے کہ یہاں پر رجسٹر کر لیں تاکہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکے، اور اس کی تہہ تک پہنچیں گے کیا جہاز ٹیکنیکلی کیپیبل نہیں تھا، یا جہاز کی لائف ختم ہو چکی تھی، کیا اس کو لائٹننگ سے ہوا ہے، یا کیا یہ سیبوٹاج ہے، یا کوئی اور ٹیکنیکل فیلئر ہے، وہ سارے کے سارے آسپیکٹ جو ہیں انشاءاللہ انویسٹیگیٹ ہوں گے اور ویل میک اٹ پبلک۔ اور اس کے علاوہ میں لاحقین جو کراچی سے ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از انسٹرکٹڈ اکارڈنگلی، مجھے MDPIA نے کنفرم کیا ہے کہ وہاں پہ ایک جہاز جو ہے وہ تیار ہے، صبح 7:15 بجے ٹیک آف کرے گا۔ یہاں پہ چیف کمشنر کو میں نے انسٹرکشن دے دیا ہے کہ ان سب لاحقین جو آ رہے ہیں ان کو ریسیو کریں، ان کی اکوموڈیشن کا بندوبست کریں، اور آج رات پوری ہم لگائیں گے ان کی ریکوگنیشن کی، ڈیڈ باڈیز کی، اور جو ریکوگنیشن جس کی ہوتی جائے گی وہ ہم ان کے حوالے کرتے جائیں گے، اور ان کو گورنمنٹ وہاں پلیز جسٹ پلیز جی میرے بھائی ذرا میری بات سن لیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اکاؤنٹیبل ہیں ہم، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جہاز کس نے اجازت دی اس کے خلاف ایکشن ہوگا، اس کے خلاف۔ اچھا چلو، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، میرے بھائی، انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو لاحقین ہیں ان کو بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ ڈال دیا، آج اریسٹ بھی کیا، انسٹرکشن آرڈر کر دیا ان کے لیے۔ میرے بھائی، ایویشن کے حادثے ہوتے ہیں، ایکشن ہوگا اور ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔